اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل کی حدیث کا باقی حصہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیے ہیں، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرما دیجئے۔ کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں؟ تو میں چل کر عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا پر مبنی ایسے کلمات مجھ پر القاء فرمائیں گے کہ مجھ سے پہلے کہ وہ کسی پر القاء نہیں کیے گئے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھا، مانگ، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے، سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور کہوں گا، یا رب میری امت، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، یعنی اسے بخش دے۔ تو کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے، جنت کے دروازے میں سے دائیں دروازے سے جنت میں لے جائیں، اور وہ اس کے علاوہ دوسرے دروازوں میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہیں، یعنی دوسرے دروازے سے بھی وہ جا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے دروازوں میں سے دو پٹ کے بیچ اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر کے بیچ یا مکہ اور بصرہ کے بیچ ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: حجر بحرین میں ایک شہر ہے اور بصرہ دمشق میں موجود زوران کی ایک بستی ہے، یعنی جنت کا ایک دروازہ اتنا چوڑا ہوگا کہ دونوں پٹ کے بیچ ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے کہ قیامت والے دن جبکہ جلیل القدر پیغمبروں کو بھی بارگاہ الہی میں سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے سفارش فرمائیں گے۔ ایک سفارش تو یہ فرمائیں گے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے تاکہ میدان حشر کی ہولناکیوں میں سے لوگوں کو نجات ملے۔ روایت کا یہ حصہ اس حدیث میں نہیں ہے، دوسری روایات میں یہ ہے۔ دوسری سفارش اپنی امت کے حق میں فرمائیں گے، یہ الگ الگ مرحلوں میں ہوگی۔ اس میں پہلے مرحلے کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے جن پر حساب نہیں ہوگا۔ دوسری بار آپ کی سفارش اس وقت ہوگی جب گناہگار اہل ایمان جہنم میں اپنے گناہوں کی کافی سزا بھگت چکے ہوں گے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انہیں جہنم سے نکال جنت میں داخل فرمایا جائے گا۔ اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کچھ غلطیوں کے حوالے سے سفارش کرنے سے مجبور ہوں گے۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ انبیاء ایمان اور تقوی کے جس بلند ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں، وہاں معمولی سی غلطی بھی جو گناہ کے دائرے میں نہیں آتی انہیں بڑی غلطی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، یا جیسے سفید اجلے کپڑے پر معمولی سا دھبا بھی بڑا محسوس ہوتا ہے۔ یہی حال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اسی حساب سے انہوں نے معمولی سے معمولی غلطیوں کی وجہ سے بارگاہ الہی میں پیش ہونے سے معذرت کر لی۔ خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 واقعات جنہیں قذبات یعنی جھوٹا کہا گیا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں ہیں بلکہ معاریض ہیں جو دیکھنے میں جھوٹ معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقتاً جھوٹ نہیں ہوتے۔ اس میں سے ایک ان کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، دوسرا بتوں کی بابت کہنا کہ بڑے بت نے یہ کام کیا ہے، ان سے پوچھو، تیسرا اپنی بیوی کو اپنی بہن کہنا۔ پہلی بات کو کسی طرح جھوٹ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آپ نے اپنے کو بیمار کہا تو یقیناً آپ بیمار ہوں گے، یا اس جشن میں شرکت کی دعوت دے رہے تھے اس کے لیے آپ بیمار تھے۔ بت توڑنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کرنے سے مقصود بتوں کے پجاریوں کے سامنے بتوں کی اصل حقیقت واضح کرنا اور ان کو توحید کی حقیقت سے اوگت کرانا تھا۔ اسی طرح حالات کی مجبوری کی وجہ سے اپنی بیوی کو بہن کہنا بھی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان مرد دوسرے مسلمان مرد کا بھائی ہے اور مسلمان عورت ہر مسلمان کی بہن ہے، لیکن ظاہری شکل کے حساب سے کیونکہ یہ واقعات خلاف ہیں اس لیے انہیں جھوٹ کہہ دیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت کے لحاظ سے یہ جھوٹ نہیں ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔
یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔